یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے یا آپ کون ہیں یا آپ کہاں ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کو خوش یا ناخوش کرتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیونکہ ایک خود پر یقین رکھتا ہے، دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چونکہ کوئی اپنے آپ سے مطمئن ہے، اس لیے اسے دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی اپنے آپ کو قبول کرتا ہے، پوری دنیا اسے قبول کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں، اگر میرے پاس تھوڑا سا اور ہوتا تو مجھے بہت اطمینان ہونا چاہیے۔ آپ غلطی کرتے ہیں۔ سے مطمئن نہیں اگر آپ اس ہیں جو آپ کے پاس ہے، اگر اسے دگنا کر دیا جائے تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر ہماری تمام بدقسمت ایک ہی ڈھیر میں ڈال دی جائیں جہاں سے سب کو برابر حصہ لینا چاہیے تو زیادہ تر لوگ اپنا حصہ لے کر روانہ ہو جائیں گے۔ جنت ہمیشہ وہاں تھی، ایک دن کی سفر دور۔ لیکن یہ ایک مضحکہ خیز چیز ہے، فرار۔ آپ دور دور تک جا سکتے ہیں اور آپ جگہوں اور سالوں کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی جان سے کبھی نہیں بچ سکتے۔ میں آخر کار جانتا تھا کہ میری زندگی کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ گھر۔ کسی شخص کی زندگی میں شاید نصف درجن سے زیادہ ایسے مواقع نہ ہوں کہ وہ اس علم میں پلٹ کر دیکھے کہ اس وقت اس کے دل میں خوشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر خوشی ہمارے دماغ میں ایک سخت جنون ہے تو سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بے ساختہ فلاح و بہبود کی سیدھی جستجو کو پروان چڑھانا سیکھے اور سب سے بڑھ کر جعلی قناعت اور جعلی مسکراہٹ دکھانے کے فضول لالچ میں نہ آئے۔ اگر ناکامی کا عذاب ہماری زندگی کے راستے کو کچھ وقت روکتا ہے تو یہ ہمیں پستی میں پڑے ہوئے اجنبیوں کی طرح جھنجھوڑ سکتا ہے، جبکہ اس دوران آس پاس کی دنیا خوشی اور اطمینان سے گونج رہی ہے۔ آئیے پھر نٹ اور بولٹ کی طرف واپس چلتے ہیں اور اپنے باطن کے مرکز سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب سبھی دوسری دنیاؤں کے ساتھ بہت زیادہ جنون میں ہیں۔ اب کو اتنا یقین ہے کہ یہ گھٹیا ہے اور ہر جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اپنے کبھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لندن مطمئن ہے، پیرس مستعفی ہے، لیکن نیو یارک ہمیشہ پر امید ہے۔ یہ ہمیشہ یقین رکھتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے اور اسے اس سے ملنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو خبر نہ ہو تو مطمئن بیٹھا ہوں، اور اگر ہر ایک کو خبر ہو تو میں مطمئن بیٹھا ہوں۔ ایک دنیا واقف ہے اور اب تک میرے لیے سب سے بڑی، اور وہ میں خود ہوں۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، بس یہی کافی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو خبر نہ ہو تو مطمئن بیٹھا ہوں، اور اگر ہر ایک کو خبر ہو تو میں مطمئن بیٹھا ہوں۔ ایک دنیا واقف ہے اور اب تک میرے لیے سب سے بڑی، اور وہ میں خود ہوں۔ میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا، اور جو میں چاہوں گا کروں گا۔ میری مرضی ہے
اور میری مرضی ہے، مجھے راضی ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی مطمئن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مزید کچھ نہیں رہتا، اور جب مزید مطلوبہ نہیں ہوتا تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تم سے محبت کرو، غریب جیسا بھی ہو کہ تم نے سیکھا ہے، اور اس پر راضی رہو، اور بقیہ زندگی اس شخص کی طرح گزاریں جس نے اپنی پوری جان سے دیوتاؤں کے سپرد کر دیا ہو، اپنے آپ کو نہ تو ظالم اور نہ ہی کسی انسان کا غلام بنایا ہو۔ جب میں افسردہ ہوتا ہوں، میں پڑھتا ہوں وہ میری تازہ ہوا ہے، میں بہت پرسکون، مطمئن، وفادار ہو جاتا ہوں وہاں، مجھے خدا پر یقین اور روح کی ماورائی زندہ چھوٹی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس بے دین انسان دشمن کی نظمیں پڑھنے کے بعد جو زمین پر بے مثال چلا جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، انسان کا دل ہمیشہ زیادہ کی خواہش رکھتا ہے، اس کی بھڑکتی ہوئی بھوک کو قبر کی بھاری ریت ہی بجھ سکتی ہے۔ اس لیے مطمئن اور خاموش رہو، اپنے قناعت پر مطمئن رہو۔ میرے پاس کچھ چیزوں کی کمی ہے جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، میرے پاس مطمئن دل ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ حتمی خوشحالی کسی کے اندر کی قدر ہے۔ دولت اور رومانس کی علامت کے بغیر حسد کرنے کے لیے گہرائی، اخلاقیات اور دلکش آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی باطنی قدر کو ثابت کرنے کا جذبہ اس کی اجازت ہے کہ وہ جو چاہے حاصل کرے۔ اس لیے قناعت کی تلاش نہ صرف خود کو محفوظ رکھنے اور خود کو فائدہ پہنچانے والا عمل ہے، بلکہ دنیا کے لیے ایک فراخ دلی تحفہ بھی ہے۔ اپنا صرف اپنے لیے بلکہ کسی اور کے لیے بھی رکاوٹ بننا چھوڑ دیتے ہیں، تبھی اب دوسرے لوگوں کی خدمت اور لطف اندوز ہونے کے لیے آزاد ہے۔ شکر گزاری اور قناعت آپ کو اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے سے نہیں روکتی، وہ آپ کے دل کو کسی اور کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے سے روکتے ہیں۔